اور جنرل راحیل شریف، آپ ان تینوں میں سے کس کس کو جانتے ہیں؟ کس سے ملاقات ہوئی؟ ملاقات تو میری تینوں سے ہوئی. تینوں کو جانتا یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ میں کسی کو بھی پرسنلی اچھی طرح جانتا ہوں، بس ملاقاتیں ہوئی. جنرل پرویز مشرف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کیسے لڑی؟ جنرل مشرف نے سب سے بڑا بلنڈر کیا کہ پاکستان کی فوج کو وزیرستان بھیجا. مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں نے اسمبلی میں میری تقریر بھی ہے، میں نے کہا یہ آپ اتنا بڑا غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو تاریخ کا نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں نا دوز ہو ڈونٹ لرن فرام ہسٹری آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹ اٹ. ایک انگریز کی تاریخ ہے پوری، میں نے کتاب بھی لکھی تھی واریر ریسز کے اوپر بہت پہلے، 80 سال انگریز کی تاریخ ہے، وہ پڑھ لیتے تو کبھی کوئی حماقت نہ کرتے، کیونکہ یہ ہماری فوج بیٹھی ہوئی تھی. آپ یہ سمجھے نا ایک چوکی نہیں تھی، یہ لوگ پاکستان کے لیے، انہوں نے پختونستان موومنٹ جب افغانستان اور پختونخوا میں شروع ہوئی تو یہ بیچ میں پاکستان کے لیے کھڑے ہو گئے، بفر بن گئے، انہوں نے قربانیاں دیں آزاد کشمیر میں. یہ ہمیشہ 65 کی جنگ میں مجھے یاد ہے، ہم چھوٹے اسلام پنڈی آ رہے تھے تو سارے راستے میں قبائل بیٹھے ہوئے بندوقیں پکڑ کے پاکستان فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے. اتنا ظلم کیا وہ جو فوج بھیجی وہاں، اور فوج پھر کیجولٹیز ہوئی، پھر فوج کیسے رسپونڈ کرے سیولین ایریاز میں، بومبنگ کی ہوائی جہازوں سے، اوپر سے ڈرون اٹیکس ہوئے، وہ تباہی، یعنی جو قبائلی علاقے سے ظلم کیا. اور پھر ری ایکشن کے اندر وہ طالبان بن گئے. آئیڈیالوجیکل طالبان کم تھے، یعنی جو نظریاتی طور پہ طالبان تھے، اصل طور پہ عام قبائلی کھڑے ہو گئے بدلہ لینے کے لیے، ان کے جب رشتہ دار مارے گئے، کولیٹرل ڈیمیج نے پیدا کر دیے. تو سب سے بڑا بلنڈر وہ تھا. میں تب بھی پارلیمنٹ میں بھی بولتا، میں مسلسل اس کے خلاف کہتا رہا کہ بہت بڑی غلطی کی ہے. جنرل مشرف کی یہ اپنی جنگ تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ ایک تو جنرل مشرف کو سمجھ ہی نہیں تھی قبائلی علاقے کی، اور اگر ان کو سمجھ ہوتی وہ کبھی نہ کرتے. دوسری چیز، وہ جو امریکن پریشر تھا وہ برداشت نہیں کر سکے. لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ پریشر برداشت کرتا ہے. ایران کے اوپر دیکھیں کتنا پریشر پڑا ہے، ساری دنیا کا پریشر پڑا، سینکشنز دے دی انہوں نے. آج ایران جیسے کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ ان کے لیڈرشپ پریشر برداشت کی، اور آج ایران ایک مین سٹریم میں آ گیا ہے. اور پہلے سے جب ایک ملک پریشر برداشت کرتا ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. یہ جنرل مشرف نے آتے ساتھ ہی کنسیشنز دینی شروع کی، ایف بی آئی پھرنی شروع ہو گئی، یہاں امریکن سیکرٹ سروسز پھر رہی ہیں. کوئی کسی کو نہیں پتا دھماکہ کون ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جنرل مشرف کہ ہم نے امریکنز کو پیسے لے کے ہم نے لوگ پکڑائے جو گوانٹانامو بے میں پہنچا دیے، جن میں بے قصور لوگ تھے. یعنی ہم نے اتنا وہ ظلم کیا کیونکہ ہمارا سربراہ پریشر نہیں لے سکا. اور اس پریشر میں وہ میرے خیال میں جنرل فرینکس، ٹامی فرینکس، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ مشرف ونربل ہے، سو وی کیپ پریشرائزنگ، ہم اور پریشر کرتے رہے اس کو. تو اس کی وجہ سے ہم نے، آپ دیکھ لیں آپ نتیجہ، 70,000 لوگ مارے گئے، ہمارا نہ لینا نہ دینا. $100 ارب سے زیادہ اس ملک کو نقصان ہو گیا، ریڈیکلائز ہو گیا ہمارا ملک، سیکٹیرینزم بڑھ گئی. تو بہت بڑا کاسٹ پے کیا وہ غلطی جو ہمارا، ہاں نہ کوئی پاکستانی انوالوڈ 9/11 میں ہے، القاعدہ افغانستان میں بیٹھی ہے، ملیٹنٹ طالبان پاکستان میں نہیں، ہم کیوں اس جنگ میں شرکت کی ہم نے. اور مجھے جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس کے پیچھے ڈالرز تھے. ہم نے اپنے آپ کو، ڈالرز کا ذکر کیا، کیا یہ جنگ جو جنرل مشرف نے لڑی یہ ایک اور جنگ کی کنٹینویشن تھی جو جنرل ضیاء نے شروع کی؟ وہ جنگ تو پھر بھی آپ انڈرسٹینڈ اس طرح کر سکتے تھے کہ چلیں جی آپ ایک ہمسائے کی مدد کر رہے ہیں جس کے اوپر ظلم ہوا، کسی فورن آکوپیشن ہوا. ود ہائنڈ سائٹ آپ جب دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس کے جو اثرات آئے وہ ابھی تک پاکستان میں ہیں. یعنی پاکستان میں جو سیکٹیرینزم، جو ریڈیکلائزیشن ہوئی، جو یہ ملیٹنٹ گروپس بن گئے، یعنی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا پاکستان میں یہ ویپنائزیشن، پھر یہ جو ڈرگ اکانومی، یا ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہوا. تو اس کا بہت ہم نے نقصان اٹھایا. جنرل کیانی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی اور جنرل کیانی نے وہی جنگ جو جنرل مشرف نے شروع کی تھی اس کو کنٹینیو کیا. جنرل کیانی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کیسے لڑی؟ اس کے بعد تو وہی جو جنرل مشرف کی پالیسی تھی وہی چلتی آئی.
وہی ہم کرتے گئے، لیکن ہمیں اتنی ذلت اٹھانی پڑی. ایک طرف وہ کہیں ڈو مور، ایک طرف ہم اپنے قبائلی علاقے پہ وہاں ایک ریاکشن، وہ لوگ ریاکشن میں وہ لڑتے تھے، ہم انہیں کو مارتے تھے. اوپر سے جو بھی افغانستان میں ہوتا تھا وہ بھی پاکستان پہ ملبہ گر جاتا تھا، وہ کہتے تھے اور مارو، اور مارتے تھے، اور ریاکشن آتا تھا. یعنی ہم اتنے بڑے کیچ 22 میں، اتنے برے ٹریپ میں پھنسے. اور پاکستان کے اندر جو تباہی مچی سب کے سامنے ہے، جو اکانومی کو لاس ہوا. تو ہمیں بجائے کریڈٹ ملنے کے کہ ایک ملک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گیا ہے، ہمیں الٹا برا بھلا کہا گیا ڈبل کہ جی ہم پاکستان دوگلی پالیسی کر رہا ہے. اتنی شرم آئی سینٹ کی ہیئرنگ کے اندر، اوپن پبلک ہیئرنگ میں وہ آ کے کہتا ہے ڈرون اٹیکس کے اوپر، وہ کہتا ہے سینیٹر کارل لیون کہ جی ملن سے پوچھتا ہے، ایڈمرل ملن سے، کہ آپ کیوں پاکستان میں ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جب پاکستان گورنمنٹ مذمت کر رہی ہے. وہ آگے سے کہتا ہے پاکستان گورنمنٹ کی اجازت سے کر رہے ہیں. وہ سینیٹر آگے سے کہتے ہیں کیوں پاکستان اپنی عوام سے سچ نہیں بولتی، کیوں لوگ دوگلی پالیسی اختیار کیوں لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں. یعنی یہ کیا ہماری عزت رہ گئی. تو پھر جب اسامہ بن لادن پاکستان میں پائے گئے، اس کے بعد جو دنیا میں ہماری جو مسلم پاکستانیوں سے ہوا، باہر جو بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے بہت ہیوی پرائس، صرف یہ نہیں کہ جانوں میں، مالی طور پہ، بٹ ایک ملک کی ریپوٹیشن کہ سینٹر آف ٹیررزم ہے، ہر دنیا میں موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ. تو ہم نے بہت ہیوی قیمت پے کی. جو فائدہ اٹھایا وہ ایک چھوٹی سی کلاس نے، جو ڈالرز آئے وہ ان کی جیبوں میں گئے. باقی جو عوام نے، وہ اس نے بڑی ہیوی قیمت ادا کی. جنرل مشرف اور جنرل کیانی میں بطور آرمی چیف کیا فرق لگا آپ کو؟ وہ ان کی ایک ہی پالیسی تھی، دونوں کی کنٹینیوشن. پرسنالٹیز میں کیا فرق تھا؟ میں جنرل کیانی ایسی لگا کیونکہ وہ ان کی ISI چیف تھے، تو وہی پالیسیز چلتی آئیں. تو مجھے اس میں کوئی چینج نہیں نظر آیا. مجھے وہ جب ٹاکس کی بھی بات ہوئی تو جس طرح کا سٹینڈ لینا چاہیے تھا پاکستان کو، مجھے یاد ہے جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو ساری پارٹیز نے آ کے بات چیت کرنی چاہیے ان لوگوں سے جو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. جو نہیں تیار ہیں ان کے خلاف ایکشن لڑے. کچھ 40-50 گروپس تھے تو ان میں سے سیپریٹ کریں، آسان تھی جنگ جیتنے کی. تو جب ٹاکس ہونے لگی تو ڈرون اٹیک، میں نے کہا کہ اگر ڈرون اٹیک ہو گیا پھر کیا ہوگا. APC میں نے کہا وہی ہوا، ڈرون اٹیک ہوا، ٹاکس ختم ہو گئی. تو ہمیں اور زیادہ ملک میں انتشار ہوا. لیکن جو جنرل رحیل کی تھی پالیسی، وہ اس لیے کامیاب ہوئی، کامیاب ابھی بھی یہ نہیں ہم کہہ سکتے 100% کامیاب ہے، کیونکہ جب تک قبائلی علاقے کو اب فوری طور پہ ری سیٹل نہ کیا گیا سوچ سمجھ کے، میرے خیال میں قبائلی علاقے کو KPK کا حصہ بنا کے، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن وہاں کروا کے، ان کو با اختیار کر کے، اور پھر ان کو ڈیولپ پیسے دیے جائیں، کمپنسیٹ کیا جائے، کیونکہ وہاں کچھ بھی نہیں، تباہ ہو گیا وہ سارا علاقہ. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ جو بھی گین ضرب عضب سے ہوئے ہیں، یہ پھر سے ہم واپس وائلنس کی طرف جا سکتے ہیں. بڑے ہم ایک ٹرکی سچویشن میں ہیں. لیکن جنرل رحیل کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جب ایکشن لیا تو پاکستانی قوم بھی یہ فیصلہ کر بیٹھی تھی کہ اب ٹائم ہے ایکشن کا، اس لیے کیونکہ امریکن افغانستان سے جانا شروع ہو گئے تھے. تو وہ جو وار آن ٹیرر کا جو یہ اسپیکٹ تھا کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اسپیکٹ چلا گیا. تو جب پاکستان کی جنگ جیسی بنی تو عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی. تو وہ جنگ ہم نے اس جنگ کو جیتنا تھا. جنرل کیانی نے بقول آپ کے وہی چیزیں کنٹینیو کیں جو جنرل مشرف نے شروع کی تھی، اور اس کے بعد ضرب شمالی وزیرستان جنرل راحیل شریف گئے جو آخری پاکٹ رہ گئی تھی. جنرل کیانی نارتھ وزیرستان کیوں نہیں گئے؟ میں تو صرف یہی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، تب یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے. ادھر جنرل پاشا بھی تھے اور جنرل کیانی بھی تھے. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر ہم وہاں وزیرستان میں اگر آپریشن کرتے ہیں تو اس کے پروز ہیں اور کونس کیا ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا بلو بیک آئے گا شہروں میں، کہ آپ برداشت کر سکیں گے، آپ کو پولیس اپنی مضبوط کرنی پڑے گی، وغیرہ وغیرہ. اوور آل جو امپریشن یہ پڑا ان ٹاکس میں، انہوں نے جو پریزنٹیشن کی آل پارٹیز کو، اس میں یہ لگا کہ
اگر نارتھ وزیرستان جائیں گے تو اس کا جو فال آؤٹ ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا. اور اس وقت یہ یاد رکھیں گے تب تک ابھی امریکنس کی وڈرال نہیں شروع ہوئی تھی. تو ان کا پوائنٹ بھی ٹھیک تھا, کیونکہ ایک زیادہ تر یہاں یہ جب تک یہ امریکہ کی جنگ, اوپر سے وہ ڈرون اٹیکس کر رہے تھے, اوپر سے ہم بھی انہی کے خلاف لڑ رہے تھے, تو جتنا یہ امریکہ کی جنگ تھی اتنا زیادہ لوگ اس کے اگینسٹ ری ایکٹ کرتے تھے. جب یہ پاکستان کی جنگ بن گئی اور امریکہ ان کی وڈرال شروع ہو گئی تو تب نارتھ وزیرستان میں جانا ایک پوری پبلک سپورٹ بھی ساتھ تھی ان کے. جنرل راحیل کی اسٹریٹجی میں اور جنرل کیانی اور جنرل مشرف کی اسٹریٹجی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, جنرل راحیل کی جو اسٹریٹجی تھی وہ فرق یہ تھا کہ امریکن کو ڈرا کر بیٹھے تھے, اور لوگوں کا اس کے بعد یہ فرم اوپینین یہ تھا کہ جو تحریک طالبان ہے یہ اینٹی پاکستان ہے اور یہ امریکنس کے اگینسٹ نہیں لڑ رہی, یہ پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے. جب تک امریکنس کے اگینسٹ تھا تو یہاں ایک پاپولیشن کا حصہ یہ سمجھتا تھا کہ امریکہ کے خلاف جنگ لڑنا جہاد ہے, اس لیے ان کو ریکروٹس ملتے تھے. جب امریکن وڈرال شروع ہو گئی تو اس کے بعد یہ جو جہاد کا ایلیمنٹ تھا یہ جانا شروع ہو گیا. اب تو پاکستانی فوج تھی اور اب تو پاکستانی تھے, تو اب یعنی جب افغانستان سے جانا شروع ہوا امریکہ, تو اس لیے وہ جیسی جہاد کا ایلیمنٹ جانا شروع ہوا تو ان کا جو آپریشن جب ہوا تو اس کو میس پبلک سپورٹ تھی. جنرل مشرف, جنرل کیانی اور جنرل راحیل شریف, ان تینوں میں سے بہتر اسٹریٹجی آپ کو کس کی لگی؟ سرکمسٹانسز ڈفرینٹ تھے. سب سے بری اسٹریٹجی جنرل مشرف کی تھی. ان کو کسی صورت پاکستان کی فوج کو وزیرستان نہیں بھیجنا چاہیے تھا. بہت بڑا بلنڈر تھا. آپ سوچیں, آپ کو پتہ ہے کس پہ بھیجا؟ کوئی 250-300 القاعدہ تھے. اب 250-300 القاعدہ کے پیچھے پاکستانی فوج بھیج دی وزیرستان میں, جو کہ 1948 میں قائد اعظم نے جو گورنر جنرل تھا انگریزوں کا, اس کو پاکستان بلایا اور اس سے ڈسکس کر کے پاکستان فوج باہر لے کے آئے. کیونکہ وہ انگریز گورنر جنرل, ایکس گورنر جنرل نے یہ کہا کہ جب تک آپ کی فوج رہے گی تو وہاں پرابلم ہوگا. آپ فوج نکال لیں, یہ آپ کے لوگ ہیں, آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا, اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوا. جنرل مشرف نے وہاں فوج بھجوا کے وہ ہمیں وہ نقصان پہنچایا جو میرے خیال میں جب بھی اللہ کرے کہ یہاں اس ملک میں چلکوٹ انکوائری جو ہوئی ہے, جس میں ٹونی بلیئر کے اوپر ثابت کیا گیا کہ اس نے جھوٹ کے اوپر جنگ عراق میں جنگ لڑی ہے, اگر پاکستان میں بھی کبھی ہو تو یہ بڑا ضروری ہے انکوائری, کہ پتہ چلے کہ ہمارا قصور کیا تھا کہ ہم ایک جنگ میں گئے ہیں اور ہم اپنا اربوں ڈالر کا نقصان بھی کروا بیٹھے ہیں, گالیاں بھی دنیا سے کھائی ہیں, موسٹ ڈینجرس پلیس بھی بنے, انویسٹر بھی بھاگ گئے, کرکٹ ٹیم میں بھی کھیلنے نہیں آتی, اور 70,000 لوگ بھی مروا بیٹھے. کون ہمیں لے کے, کیا وجہ تھی کہ ہم جب کوئی 9/11 میں پاکستانی تھا ہی نہیں, ہم نے کیوں اس میں شرکت کی؟ اس کے اوپر جب انکوائری ہوگی, جنرل مشرف اس میں سب سے ان کے اوپر انگلی اٹھے گی. عمران خان صاحب, جنرل ضیاء سے لے کے جنرل راحیل شریف تک کون سا آرمی چیف آپ کو سب سے انٹیلیجنٹ لگا؟ جنرل ضیاء الحق سے لے کے جنرل راحیل شریف تک. دیکھیں, ساروں کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ تھے. جنرل مشرف, جنرل کیانی اور جنرل راحیل شریف, آپ ان تینوں میں سے کس کس کو جانتے ہیں, کس سے ملاقات ہوئی؟ ملاقات تو میری تینوں سے ہوئی. تینوں کو جانتا یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ میں کسی کو بھی پرسنلی اچھی طرح جانتا ہوں, بس ملاقاتیں ہوئی. جنرل پرویز مشرف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کیسے لڑی؟ جنرل مشرف نے سب سے بڑا بلنڈر کیا کہ پاکستان کی فوج کو وزیرستان بھیجا. مجھے ابھی بھی یاد ہے, میں نے اسمبلی میں میری تقریر بھی ہے, میں نے کہا یہ آپ اتنا بڑا غلطی کر رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ کو تاریخ کا نہیں پتہ, وہ کہتے ہیں نا, دوز ہو ڈونٹ لرن فرام ہسٹری آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹ اٹ. ایک انگریز کی تاریخ ہے پوری, میں نے کتاب بھی لکھی تھی واریر ریسز کے اوپر بہت پہلے, 80 سال انگریز کی تاریخ ہے, وہ پڑھ لیتے تو کبھی کوئی حماقت نہ کرتے, کیونکہ یہ ہماری فوج بیٹھی ہوئی تھی. آپ یہ سمجھے نا, ایک چوکی نہیں تھی. یہ لوگ پاکستان کے لیے, انہوں نے پختونستان موومنٹ جب افغانستان اور پختونخوا میں شروع ہوئی تو یہ بیچ میں پاکستان کے لیے کھڑے ہو گئے, بفر بن گئے. انہوں نے قربانیاں دیں آزاد کشمیر میں. یہ ہمیشہ 65 کی جنگ میں مجھے یاد ہے, ہم چھوٹے اسلام پنڈی آ رہے تھے تو سارے راستے میں قبائل بیٹھے ہوئے بندوقیں پکڑ کے پاکستان فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے. اتنا ظلم کیا وہ جو فوج بھیجی وہاں, اور فوج پھر کیجولٹیز ہوئی. پھر فوج کیسے رسپونڈ کرے سیولین ایریاز میں, بومبنگ کی,
ہوائی جہازوں سے، اوپر سے ڈرون اٹیکس ہوئے، وہ تباہی، یعنی جو قبائلی علاقے سے ظلم کیا، اور پھر ریئیکشن کے اندر وہ طالبان بن گئے. آئیڈیالوجیکل طالبان کم تھے، یعنی جو نظریاتی طور پہ طالبان تھے، اصل طور پہ عام قبائلی کھڑے ہو گئے بدلہ لینے کے لیے، ان کے جب رشتہ دار مارے گئے، کولیٹرل ڈیمیج نے پیدا کر دیے. تو سب سے بڑا بلنڈر وہ تھا. میں تب بھی پارلیمنٹ میں بھی بولتا، میں مسلسل اس کے خلاف کہتا رہا کہ بہت بڑی غلطی کی ہے. جنرل مشرف کی یہ اپنی جنگ تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ ایک تو جنرل مشرف کو سمجھ ہی نہیں تھی قبائلی علاقے کی، اور اگر ان کو سمجھ ہوتی وہ کبھی نہ کرتے. دوسری چیز، وہ جو امریکن پریشر تھا وہ برداشت نہیں کر سکے. لیڈر کی سب سے بڑی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ پریشر برداشت کرتا ہے. ایران کے اوپر دیکھیں کتنا پریشر پڑا ہے، ساری دنیا کا پریشر پڑا، سینکشنز دے دی انہوں نے. آج ایران جیسے کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ ان کے لیڈرشپ پریشر برداشت کی، اور آج ایران ایک مین سٹریم میں آ گیا ہے. اور پہلے سے جب ایک ملک پریشر برداشت کرتا ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. یہ جنرل مشرف نے آتے ساتھ ہی کنسیشنز دینی شروع کی، ایف بی آئی پھرنی شروع ہو گئی، یہاں امریکن سیکرٹ سروسز پھر رہی ہیں. کوئی کسی کو نہیں پتا دھماکہ کون ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. خود اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جنرل مشرف کہ ہم نے امریکنز کو پیسے لے کے ہم نے لوگ پکڑائے جو گوانٹانامو بے میں پہنچا دیے، جن میں بے قصور لوگ تھے. یعنی ہم نے اتنا وہ ظلم کیا کیونکہ ہمارا سربراہ پریشر نہیں لے سکا. اور اس پریشر میں وہ میرے خیال میں جنرل ٹامی فرینکس اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمیں پتہ تھا کہ مشرف ونربل ہے، سو وی کیپ پریشرائزنگ، ہم اور پریشر کرتے رہے اس کو. تو اس کی وجہ سے ہم نے، آپ دیکھ لیں آپ نتیجہ، 70,000 لوگ مارے گئے، ہمارا نہ لینا نہ دینا. $100 ارب سے زیادہ اس ملک کو نقصان ہو گیا، ریڈیکلائز ہو گیا ہمارا ملک، سیکٹیرینزم بڑھ گئی. تو بہت بڑا کاسٹ پے کیا وہ غلطی جو ہمارا، ہاں نہ کوئی پاکستانی انوالوڈ 9/11 میں. القاعدہ افغانستان میں بیٹھی ہے، ملیٹنٹ طالبان پاکستان میں نہیں. ہم کیوں اس جنگ میں شرکت کی ہم نے؟ اور مجھے جو افسوس سے کہنا پڑتا ہے اس کے پیچھے ڈالرز تھے. ہم نے اپنے آپ کو، ڈالرز کا ذکر کیا، کیا یہ جنگ جو جنرل مشرف نے لڑی یہ ایک اور جنگ کی کنٹینویشن تھی جو جنرل ضیاء نے شروع کی؟ وہ جنگ تو پھر بھی آپ انڈرسٹینڈ اس طرح کر سکتے تھے کہ چلیں جی آپ ایک ہمسائے کی مدد کر رہے ہیں جس کے اوپر ظلم ہوا، کسی فورن آکوپیشن ہوا. ود ہائنڈ سائٹ آپ جب دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس کے جو اثرات آئے وہ ابھی تک پاکستان میں ہیں. یعنی پاکستان میں جو سیکٹیرینزم، جو ریڈیکلائزیشن ہوئی، جو یہ ملیٹنٹ گروپس بن گئے، یعنی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا پاکستان میں یہ ویپنائزیشن، پھر یہ جو ڈرگ اکانومی، یا ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن ڈیٹیریٹ ہونا شروع ہوا. تو اس کا بہت ہم نے نقصان اٹھایا. جنرل کیانی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی اور جنرل کیانی نے وہی جنگ جو جنرل مشرف نے شروع کی تھی اس کو کنٹینیو کیا. جنرل کیانی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کیسے لڑی؟ دیکھیے اس کے بعد تو وہی جو جنرل مشرف کی پالیسی تھی وہی چلتی آئی، وہی ہم کرتے گئے. لیکن ہمیں اتنی ذلت اٹھانی پڑی. ایک طرف وہ کہیں ڈو مور، ایک طرف ہم اپنے قبائلی علاقے پہ وہاں ایک ریئیکشن، وہ لوگ ریئیکشن میں وہ لڑتے تھے، ہم انہیں کو مارتے تھے. اوپر سے جو بھی افغانستان میں ہوتا تھا وہ بھی پاکستان پہ ملبہ گر جاتا تھا، وہ کہتے تھے اور مارو، اور مارتے تھے، اور ریئیکشن آتا تھا. یعنی ہم اتنے بڑے کیچ 22 میں، اتنے برے ٹریپ میں پھنسے. اور پاکستان کے اندر جو تباہی مچی سب کے سامنے ہے، جو اکانومی کو لاس ہوا. تو ہمیں بجائے کریڈٹ ملنے کے کہ ایک ملک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گیا ہے، ہمیں الٹا برا بھلا کہا گیا، ڈبل کہ جی ہم پاکستان دوگلی پالیسی کر رہا ہے. اتنی شرم آئی سینٹ کی ہیئرنگ کے اندر، اوپن پبلک ہیئرنگ میں وہ آ کے کہتا ہے ڈرون اٹیکس کے اوپر، وہ کہتا ہے سینیٹر کارل لیون کہ جی ملن سے پوچھتا ہے، ایڈمرل ملن سے، کہ آپ کیوں پاکستان میں ڈرون اٹیکس کرتے ہیں جب پاکستان گورنمنٹ مذمت کر رہی ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے پاکستان گورنمنٹ کی اجازت سے کر رہے ہیں. وہ سینیٹر آگے سے کہتے ہیں کیوں پاکستان اپنی عوام سے سچ نہیں بولتی، کیوں لوگ دوگلی پالیسی اختیار کیوں لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں؟ یعنی یہ کیا ہماری عزت رہ گئی. تو پھر جب اسامہ بن لادن پاکستان میں پائے گئے، اس کے بعد جو دنیا میں ہماری
جو جو مسلم پاکستانیوں سے ہوا، باہر جو بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے بہت ہیوی پرائس، صرف یہ نہیں کہ جانوں میں، مالی طور پہ، بٹ ایک ملک کی ریپوٹیشن کہ سینٹر آف ٹیررزم ہے، ہر دنیا میں موسٹ ڈینجرس کنٹری ان دا ورلڈ. تو ہم نے بہت ہیوی قیمت پے کی. جو فائدہ اٹھایا وہ ایک چھوٹی سی کلاس نے، جو ڈالرز آئے وہ ان کی جیبوں میں گئے. باقی جو عوام نے وہ اس نے بڑی ہیوی قیمت ادا کی. جنرل مشرف اور جنرل کیانی میں بطور آرمی چیف کیا فرق لگا آپ کو؟ وہ ان کی ایک ہی پالیسی تھی، دونوں کی کنٹینیوشن. پرسنالٹیز میں کیا فرق تھا؟ میں جنرل کیانی ایسے ہی لگا کیونکہ وہ ان کی ISI چیف تھے، تو وہی پالیسیز چلتی آئیں. تو مجھے کوئی اس میں کوئی چینج نہیں نظر آیا. مجھے وہ جب ٹاکس کی بھی بات ہوئی تو جو جس طرح کا سٹینڈ لینا چاہیے تھا پاکستان کو، مجھے یاد ہے جب آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو ساری پارٹیز نے آ کے بات چیت کرنی چاہیے ان لوگوں سے جو بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. جو نہیں تیار ہیں ان کے خلاف ایکشن لڑے. کچھ 40-50 گروپس تھے تو ان میں سے سیپریٹ کریں، آسان تھی جنگ جیتنے کی. تو جب ٹاکس ہونے لگی تو ڈرون اٹیک، میں نے کہا کہ اگر ڈرون اٹیک ہو گیا پھر کیا ہوگا. APC میں نے کہا وہی ہوا، ڈرون اٹیک ہوا، ٹاکس ختم ہو گئی، تو ہمیں اور زیادہ ملک میں انتشار ہوا. لیکن جو جنرل رحیل کی تھی پالیسی وہ اس لیے کامیاب ہوئی، کامیاب ابھی بھی یہ نہیں ہم کہہ سکتے 100% کامیاب ہے، کیونکہ جب تک قبائلی علاقے کو اب فوری طور پہ ری سیٹل نہ کیا گیا سوچ سمجھ کے، میرے خیال میں قبائلی علاقے کو KPK کا حصہ بنا کے، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن وہاں کروا کے، ان کو با اختیار کر کے، اور پھر ان کو ڈیولپ پیسے دیے جائیں، کمپنسیٹ کیا جائے، کیونکہ وہاں کچھ بھی نہیں، تباہ ہو گیا وہ سارا علاقہ. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو یہ جو بھی گین ضرب عضب سے ہوئے ہیں یہ پھر سے ہم واپس وائلنس کی طرف جا سکتے ہیں. بڑے ہم ایک ٹرکی سچویشن میں ہیں. لیکن جنرل رحیل کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جب ایکشن لیا تو پاکستانی قوم بھی یہ فیصلہ کر بیٹھی تھی کہ اب ٹائم ہے ایکشن کا، اس لیے کیونکہ امریکن افغانستان سے جانا شروع ہو گئے تھے. تو وہ جو وار آن ٹیرر کا جو یہ اسپیکٹ تھا کہ ہم امریکہ کی جنگ لڑیں، وہ اسپیکٹ چلا گیا. تو جب پاکستان کی جنگ جیسی بنی تو عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تو وہ جنگ ہم نے اس کو جنگ کو جیتنا تھا. جنرل کیانی نے بقول آپ کے وہی چیزیں کنٹینیو کی جو جنرل مشرف نے شروع کی تھی، اور اس کے بعد ضرب شمالی وزیرستان جنرل راحیل شریف کا جو آخری پاکٹ رہ گئی تھی. جنرل کیانی نارتھ وزیرستان کیوں نہیں گئے؟ میں تو صرف یہی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہماری ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، تب یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے. ادھر جنرل پاشا بھی تھے اور جنرل کیانی بھی تھے. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر ہم وہاں وزیرستان میں اگر آپریشن کرتے ہیں تو اس کے پروز ہیں اور کونس کیا ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس کا بلو بیک آئے گا شہروں میں، کہ آپ برداشت کر سکیں گے، آپ کو پولیس اپنی مضبوط کرنی پڑے گی، وغیرہ وغیرہ. اوور آل جو امپریشن یہ پڑا ان ٹاکس میں، انہوں نے جو پریزنٹیشن کی آل پارٹیز کو، اس میں یہ لگا کہ اگر نارتھ وزیرستان جائیں گے تو اس کا جو فال آؤٹ ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا. اور اس وقت یہ یاد رکھیں گے تب تک ابھی امریکنز کی وڈرال نہیں شروع ہوئی تھی. تو ان کا پوائنٹ بھی ٹھیک تھا، کیونکہ ایک زیادہ تر یہاں یہ جب تک یہ امریکہ کی جنگ، اوپر سے وہ ڈرون اٹیکس کر رہے تھے، اوپر سے ہم بھی انہی کے خلاف لڑ رہے تھے، تو جتنا یہ امریکہ کی جنگ تھی اتنا زیادہ لوگ اس کے اگینسٹ ری ایکٹ کرتے تھے. جب یہ پاکستان کی جنگ بن گئی اور امریکہ ان کی وڈرال شروع ہو گئی تو تب نارتھ وزیرستان میں جانا ایک پوری پبلک سپورٹ بھی ساتھ تھی ان کے. جنرل راحیل کی اسٹریٹجی میں اور جنرل کیانی اور جنرل مشرف کی اسٹریٹجی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، جنرل راحیل کی جو اسٹریٹجی تھی وہ فرق یہ تھا کہ امریکنز وڈرا کر بیٹھے تھے، اور لوگوں کا اس کے بعد یہ فرم اوپینین یہ تھا کہ جو تحریک طالبان ہے یہ اینٹی پاکستان ہے اور یہ امریکنز کے اگینسٹ نہیں لڑ رہی، یہ پاکستان کے خلاف لڑ رہی ہے. جب تک امریکنز کے اگینسٹ تھا تو یہاں ایک پاپولیشن کا حصہ یہ سمجھتا تھا کہ امریکہ کے خلاف جنگ لڑنا جہاد ہے، اس لیے ان کو ریکروٹس ملتے تھے. جب امریکن وڈرال شروع ہو گئی تو اس کے بعد یہ جو جہاد کا ایلیمنٹ تھا یہ جانا شروع ہو گیا. اب تو پاکستانی فوج تھی اور اب تو پاکستانی تھے، تو اب یعنی جب افغانستان سے جانا شروع ہوا امریکہ، تو اس لیے وہ جیسی جہاد کا ایلیمنٹ جانا شروع ہوا
تو ان کا جو آپریشن جب ہوا تو اس کو میس پبلک سپورٹ تھی. جنرل مشرف، جنرل کیانی اور جنرل راحیل شریف، ان تینوں میں سے بہتر اسٹریٹجی آپ کو کس کی لگی؟ سرکمسٹانسز ڈفرینٹ تھے. سب سے بری اسٹریٹجی جنرل مشرف کی تھی. ان کو کسی صورت پاکستان کی فوج کو وزیرستان نہیں بھیجنا چاہیے تھا. بہت بڑا بلنڈر تھا. آپ سوچیں، آپ کو پتہ ہے کس پہ بھیج؟ کوئی 250-300 القاعدہ تھے. اب 250-300 القاعدہ کے پیچھے پاکستانی فوج بھیج دی وزیرستان میں، جو کہ 1948 میں قائد اعظم نے جو گورنر جنرل تھا انگریزوں کا، اس کو پاکستان بلایا اور اس سے ڈسکس کر کے پاکستان فوج باہر لے کے آئے. کیونکہ وہ انگریز گورنر جنرل، ایکس گورنر جنرل نے یہ کہا کہ جب تک آپ کی فوج رہے گی تو وہاں پرابلم ہوگا. آپ فوج نکال رہے ہیں، آپ کے لوگ ہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوا. جنرل مشرف نے وہاں فوج بھجوا کے وہ ہمیں وہ نقصان پہنچایا جو میرے خیال میں جب بھی اللہ کرے کہ یہاں اس ملک میں چلکوٹ انکوائری جو ہوئی ہے، جس میں ٹونی بلیئر کے اوپر ثابت کیا گیا کہ اس نے جھوٹ کے اوپر جنگ عراق میں جنگ لڑی ہے، اگر پاکستان میں بھی کبھی ہو تو یہ بڑا ضروری ہے انکوائری، کہ پتہ چلے کہ ہمارا قصور کیا تھا کہ ہم ایک جنگ میں گئے ہیں اور ہم اپنا اربوں ڈالر کا نقصان بھی کروا بیٹھے ہیں، گالیاں بھی دنیا سے کھائی ہیں، موسٹ ڈینجرس پلیس بھی بنے، انویسٹر بھی بھاگ گئے، کرکٹ ٹیم میں بھی کھیلنے نہیں آتی، اور 70,000 لوگ بھی مروا بیٹھے. کون ہمیں لے کے، کیا وجہ تھی کہ ہم جب کوئی 9/11 میں پاکستانی تھا ہی نہیں، ہم نے کیوں اس میں شرکت کی؟ اس کے اوپر جب انکوائری ہوگی، جنرل مشرف اس میں سب سے ان کے اوپر انگلی اٹھے گی. عمران خان صاحب، جنرل ضیاء سے لے کے جنرل راحیل شریف تک کون سا آرمی چیف آپ کو سب سے انٹیلیجنٹ لگا؟ جنرل ضیاء الحق سے لے کے جنرل راحیل شریف تک. دیکھیں، ساروں کے سرکمسٹانسز ڈفرینٹ تھے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جب جنرل ضیاء کا جب انہوں نے گئے بھی افغانستان، تو انہوں نے CIA کو انٹرفیئر نہیں کرنے دیا. پاکستان ISI ڈیل کر رہی تھی مجاہدین کے ساتھ. جو جنرل مشرف نے سب سے بڑا بلنڈر کیا، ڈائریکٹلی CIA پاکستان میں اور FBI پاکستان میں آپریٹ کرنا شروع کی. اس لیے ہمیں اب پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دھماکہ کون کر رہا ہے، کون کروا رہا ہے. یہاں جب دھماکے شروع ہوئے پاکستان میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. یہاں کوئی بلیک واٹر پھر رہی ہے، بڑی بڑی دیواروں میں لوگ آ کے ٹھہرنا شروع ہو گئے، کوئی پتہ ہی نہیں کون لوگ ہیں. یہ بہت بڑا بلنڈر کیا انہوں نے. پاکستانیوں کو اٹھا کے کوئی لے کے جا رہا ہے. ڈاکٹر عامر، میں جانتا تھا، ایک لاہور سے ڈاکٹر ہے ہمارے، ایک دن ان کی والدہ نے ٹیلی فون، وہ غائب ہو گئے. ڈاکٹر عافیہ صدیق کو اٹھا کے لے گئے. یہ جو کیا، یہ جنرل ضیاء کے زمانے میں انہوں نے بڑا اسٹرکٹ، انہوں نے کم از کم پاکستان کے اندر ڈائریکٹ انٹرفیئرنس نہیں کرنے دی. یہ بہت کریڈٹ جاتا ہے. وہ اور بات ہے کہ وہ جو گروپس کریٹ کیے گئے، مجاہدین گروپس، خیر جنرل ضیاء تو تب تھے نہیں. جیسے سوویٹس وہاں سے گئے افغانستان سے، تو اس کے بعد پالیسی چینج ہونی چاہیے تھی. آپ اپنے ملک کے اندر ملیٹنٹ گروپس نہیں رکھ سکتے. جو ویپنز ہوتے ہیں وہ صرف ہونے چاہیے اسٹیٹ کے پاس، پولیس کے پاس، فوج کے پاس. یہاں گروپس پھر رہے ہیں، کوئی فلانے کے بندوقیں لے کے پھر رہا ہے، کوئی. تو یہ تو ہمارے لیے پرابلمز آنے ہی تھے، اور پرابلمز آ گئے جب آپ نے ایک دم پالیسی ریورس کی کہ پہلے روسیوں کے خلاف لڑنا، فورن انویڈرز وہ بھی باہر سے آئے تھے، وہ جہاد تھی، لیکن اب امریکن آ گئے تو دہشت گردی ہے. یہ جب کانٹرڈکشن آئی، اس میں پرابلمز آنے ہی تھے پاکستان کے لیے، جو آئے، اور بہت بڑی قیمت ادا کی پاکستانی عوام نے. خان صاحب، اگر آپ کو کہا جائے کہ ان چاروں میں سے آپ کس کو اپنا آرمی چیف چوز کریں گے، کس پہ آپ سب سے زیادہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ بھی بڑا لوڈڈ کویسچن ہے، کیونکہ یہاں اتنے ڈرے ہوئے ہیں آج کل. وہ نون لیگ کو ہر جگہ فوج نظر آ رہی ہے کہ جی فوج یہ ہوگی، فوج نہ آ جائے. وہ ترکی میں جب ہوا تو ایک دم انہوں نے سیلیبریٹ کیا کہ دیکھیں جی. حالانکہ ترکی اور یہاں زمین آسمان کا فرق اس لیے تھا کہ ترکی کے اندر اردوغان کی جو پرفارمنس دیکھ لیں، لوگوں کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ، اسکولوں میں دیکھ لیں، ہیومن ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، قرضے ختم کر دیے اس نے. ترکی کو کہاں سے کہاں لے گیا، خامیوں کے باوجود. اس کی پرفارمنس دیکھ لیں. اور یہاں دیکھیں کہ ان کی تو اپنی فیکٹریاں بنتی گئی 1 سے 28، لیکن قوم کے حالات دیکھ لیں. تو انہوں نے ایسی سیلیبریٹ شروع کر دی. جمہوریت تو وہ ہوتی ہے جس کو عوام ڈیفینڈ کرتی ہے، جو ترکی میں کیا.
میں اس لیے اس کے اوپر بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر میں نے کہا کچھ تو وہ کہیں گے جی دیکھیں یہ کسی کو سپورٹ، یہ جی فلانے کو کہہ رہا ہے، کیونکہ میں کسی کو ذاتی طور پہ اچھی طرح نہیں ڈالتا تھا. لیکن ان میں سے اگر میں کسی کو کہوں گا کہ جو آدمی جب اسے بات کرتا ہے تو وہ جو کہتا ہے آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے سیدھی بات کرتا ہے، وہ ہے جنرل رحیل. یعنی میں نے جو ان کو دیکھا ہے یہ آل پارٹیز کانفرنس میں بھی، لوگوں کو ساروں کو جتنے بھی ممبرز بیٹھے ہوئے تھے ان کو پتا تھا کہ جو یہ کہہ رہا ہے، جو وہ بلیو کرتے تھے کہ یہ جو جنرل رحیل بات کر رہے ہیں. یہ بہت پازیٹیو چیز ہے کہ لوگوں کو ان کی کریڈیبلٹی پہ اعتماد تھا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب، جنرل مشرف کے ساتھ بھی آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، جو آپ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والی بات کی، ٹرسٹ کا لیول، آپ نے کہا جنرل رحیل پہ آپ ٹرسٹ کریں گے، جنرل مشرف پہ ٹرسٹ نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میں ٹرسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں. جنرل مشرف نے تو جو ہم نے جنرل مشرف کو بیک کیا شروع میں، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ جو 11 سال پاکستان میں ڈیموکریسی کے دوران لوٹ مار ہوئی، کرپشن ہوئی، ملک نیچے، اصل میں تو ملک 90s میں نیچے جانا شروع ہوا نا. آپ سارے انڈیکیٹرز دیکھیں، ہندوستان پاکستان سے پیچھے تھا، 90s میں ہمارے سے آگے نکلا وہ. تو کیونکہ انہوں نے دونوں پارٹیز نے آ کے جس طرح کی گورننس کی اور جو حالات ہم نے اپنے سامنے نیچے جاتے دیکھے، اور آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی یہ پولیٹیکل فورسز جو ہیڈز تھے، پولیٹیشنز تھے، ان کے آپ اثاثے دیکھ لیں پہلے کیا تھے، اور 90s کے بعد یہ سارے اربوں پتی بن گئے. تو اس لیے جنرل مشرف نے جب کرپشن، اینٹی کرپشن کی بات کی، ہم نے سپورٹ کیا. لیکن جنرل مشرف نے بہت بڑی کمپرومائز کر گئے. وہ آ کے بجائے وہ کرپشن کو کرنے کے لیے وہ بیٹھ گئے، اور انہوں نے بہت بلنڈر کیا. ان کے بلنڈرز نمبر 1 یہ تھا وار آن ٹیرر میں کہ اپنی فوج بھجوانا، بہت بڑا بلنڈر کیا. نمبر 2 یہ تھا کہ وہ کرپشن سے کمپرومائز کر گئے. یا تو آپ کرپشن کے اگینسٹ ہیں یا نہیں ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے لیکن دوسرے کرپٹ ہیں، وہاں کمپرومائز کر گئے. این آر اوز نواز شریف کو دیا پہلے این آر او، اور اس کے بعد پھر انہوں نے آصف زرداری کو این آر او دیا. اور اس سے سارا جو پرپس تھا ان کا آنے کا کہ وہ اینٹی کرپشن کیمپین کے لیے تو وہ سارا ڈیفیٹ ہو گیا. اور بلوچستان کا نہ بھولیں، بلوچستان میں بہت بڑا جو نواب اکبر بگٹی کے جو کیا انہوں نے، اس سے بلوچستان کے اندر حالات بگڑتے گئے. یعنی جو آج اگر آپ کوانٹیفائی کریں جو کاسٹ جانوں میں اور جانی اور مالی بلوچستان میں ہوا ہے، وہ بہت ہیوی کاسٹ پاکستان کو. جنرل ضیاء الحق اور نواز شریف صاحب کی ریلیشن شپ کیا تھی، اور نواز شریف صاحب کا رائز فائنینشلی اور ایز اے سیاستدان، کیا اس کا کریڈٹ جنرل ضیاء الحق کو جاتا ہے؟ اس پہ تو خیر کچھ شک ہی نہیں ہے. وہ تو باقاعدہ ان کو پالا گیا نواز شریف کو اور لایا گیا، اور نواز شریف کی بزنس کو آگے بڑھایا گیا. اس لیے کہ جب آپ نان پارٹی بیس پہ الیکشن کرواتے ہیں جو 1985 میں ہوا، تو جب آئیڈیالوجی نہیں ہے، میں نان پارٹی بیس پہ میں اب الیکٹ ہو کے آ گیا ہوں، تو میں کیوں کسی پارٹی کا حصہ بنوں. اس لیے میری قیمت لگی، ساروں کی قیمتیں لگنی شروع ہوئی، چھانگا مانگا جیسی چیزیں ہوئیں، اور نواز شریف کی جو بزنس ایمپائر بھی بڑھنا شروع ہو گیا، اور وہ پیسے سے لوگوں کے اوپر بھی خریدنا شروع ہو گئے، اور پھر سرکاری پیسے سے بھی پلاٹس، یہ جو سارا جوہر ٹاؤن کے جو پلاٹس ہیں یہ دیے گئے رشوت کے اندر. یعنی اگر آپ 1985 سے پہلے پاکستان دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں، جو کرپشن کے لیول بڑھے ہیں 1985 کے بعد، آج آپ الیکشن لڑنے کا کاسٹ دیکھیں 1985 سے پہلے دیکھیں، جتنا الیکشن کا کاسٹ بڑھتا گیا اتنی کرپشن بڑھتی گئی. آج اب الیکشن میں یہ جو آزاد کشمیر کا الیکشن ہوا ہے، کبھی ذرا کوئی انکوائری تو کرے کہ ایک کتنا خرچ کیا لوگوں نے جو جیتے ہیں. دیکھیں تو صحیح انہوں نے کتنا پیسہ. اب جو اتنا پیسہ خرچ کرے گا الیکشن میں، کیا وہ پاور میں آ کے وہ حاتم طائی ہے جو کہ لوگوں کے لیے خیرات کے لیے پیسہ خرچ کیا اس نے اور پاور میں آ کے لوگوں کی خدمت کرے گا؟ وہ پہلے انویسٹمنٹ کر رہا ہے، وہ پیسہ بنائے گا. تو 85 کے بعد نان پارٹی بیسز الیکشنز کی نے پاکستان کو سب سے زیادہ ڈیمیج کیا، ہماری ڈیموکریسی کو. وہ ڈیموکریسی غلط طرف نکل گئی، پیسے بنانے کے لیے لوگ آ گئے، ہر ایک کی قیمت. اب ڈیولپمنٹ فنڈ، پولیٹیشین کا کیا کام ہے، ایم این اے کا کیا کام ہے ڈیولپمنٹ فنڈ؟
خان صاحب، پاکستان کی جب بڑی سیاسی جماعتوں کو، خاص طور پہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب منسٹر تھے ایوب خان کے، اور اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بنتی ہے. نواز شریف صاحب منسٹر تھے، کیبنٹ ممبر تھے ضیاء الحق صاحب کے، ان کی بڑی سیاسی جماعت بنتی ہے. ان دو سیاسی جماعتوں کے ماڈل کو دیکھتے ہوئے آپ کسی کے منسٹر نہیں بنے، لیکن آپ کی پارٹی پہ الزام لگتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی، اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولتی ہے. ان دو بڑی جماعتوں یہ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ قریب ہیں یا کہ پی ٹی آئی ایک ریولوشنری جماعت ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں اسٹیبلشمنٹ کے اتنا قریب تھا تو ہم اگر ملت پارٹی سے اس کے برابر، اگر زیادہ اس سے نہیں تو برابر تو تھے ملت پارٹی کے. فاروق لغاری کی ملت پارٹی ہماری پہلے تھی پارٹی. تو ملت پارٹی کو بھی آفر ملی جنرل مشرف کے دوران، ہمیں بھی آفر دی گئی. جنرل احتشام ضمیر اس وقت ISI کے تھے، مجھے بھی انہوں نے آفر دی، ان کو بھی دی، وہ لے لی. ان کے 5 وزیر بھی بن گئے، وہ پاور میں بھی آ گئے. تو ہم کیوں نہیں چلے گئے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جانا ہی تھا تو ہمیں جانا چاہیے تھا. اور جب جنرل مشرف کے آپ دور اٹھا کے دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ کس نے ان کی اپوزیشن کی، میں نے کی. نواز شریف اور اس وقت بے نظیر، یہ تو باہر تھے ملک کے. تو یہاں کون تھا جس نے سب سے زیادہ ان کے خلاف ایک پوری کیمپین کی؟ کس کو جیل میں ڈالا؟ باقی سارے لیڈرز کو ہاؤس اریسٹ کیا، مجھے جیل میں ڈالا انہوں نے، کیونکہ سب سے زیادہ میں نے مخالفت کی ان کی. تو اگر میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بننا تھا تو مجھے تو آفر تھی بننے کی. یہ تو ذوالفقار علی بھٹو 8 سال رہے ایوب خان کے منسٹر، اور نواز شریف کو تو نرچر کیا گیا، ہمارے سامنے بنایا گیا. مجھے یاد ہے، مجھے 1988 میں ان کے بیٹے نے، ضیاء الحق کے بیٹے نے، انوار الحق نے مجھے ٹیلی فون کیا، اور ایک اور دبئی میں ہوتے ہیں جو ان کے بڑے قریب تھے، BCCI میں اس وقت تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ جنرل ضیاء آپ کو بلانا چاہتے ہیں. کہ میں انگلینڈ میں تھا، کرکٹ کھیل رہا تھا تب، کہ آپ آ کے وزیر بنے ان کے، جب انہوں نے جنیجو کی گورنمنٹ کو. تو میں نے کہا میں کرکٹر ہوں، میں نہیں بننا چاہتا. تو تب مجھے یاد ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کو مل کوئی نہیں رہا کہ کون جنرل ضیاء، وہ جنیجو کو جب ہٹایا کہ کون لیڈ کرے، کیونکہ وہ نواز شریف اس وقت وہ ان سے ابھی بھی تقریر کرتے ہوئے، پڑھ کے تقریر کرتے تو سوچے تب ان کا کیا حال تھا. اس لیے ان کو نیچر کیا گیا. مجھے کیونکہ یہ خود پیداوار ہے نون لیگ، مارشل لاء کی، ISI سے پیسے لیے انہوں نے، وہ پورا کیس ہے سپریم کورٹ کا. یہ سمجھتے ہیں کہ سوچیں کہ مینار پاکستان کا جلسہ ISI نے کروایا، یعنی کیونکہ وہ ایک مجرم کی سوچ مجرم کی طرح ہوتی ہے نا، کیونکہ خود یہ پیداوار ہے، ISI سے پیسے لینے والے ہیں. یہ سمجھے کہ جی وہ مینار پاکستان کا جو جلسہ جنرل مشرف کے لیے، جب وہ پریزیڈنٹ تھے اور ISI ان کے نیچے تھی، 30,000 لوگ اسلام آباد نہیں پہنچ سکے. آپ دیکھ لیں وہ جلسہ ان کا، ٹی وی پہ دیکھ لیں. اور وہاں 3 لاکھ لوگ مینار پاکستان میں ISI نے میرے لیے لیے. تو ادھر سے شروع ہو گئے کہ کیسے اٹھ گئی یہ جماعت، ISI نے پیسہ دیا ہوگا، کیونکہ خود لیتے رہے ISI سے پیسہ. میرا جی بڑا کلیئر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بچائے گا ہی پاکستان کو حقیقی جمہوریت. یہ جو عمران خان نواز شریف اور ذوالفقار علی بھٹو سے زیادہ بڑا ڈیموکریٹ ہے کہ اس نے کسی جرنیل کی گود سے جنم نہیں لیا، اس کی سیاست نے کسی جرنیل کی گود سے جنم نہیں لیا. زیادہ بڑا ڈیموکریٹ ہے، دونوں سے بڑا ڈیموکریٹ ہے، بیکاز ذوالفقار علی بھٹو بھی، کیونکہ ہمیں یاد ہے ان کا دور بھی، ایک طرح تو وہ ایک پاپولسٹ لیڈر تھے، عوام میں ان کا کرزما تھا، عوام ان کے ساتھ تھی. اگر وہ 77 الیکشن میں صرف 10 حلقوں کے اوپر تھی ریگنگ، صرف 10 متنازع حلقے تھے، وہ اگر وہ نہ بھی ریگنگ ہوتی تو انہوں نے جیت جانا تھا. وہ پاپولر لیڈر تھے، لیکن ان کے اندر ایک سٹریک تھی کہ وہ مخالفین کے خلاف بڑی سخت انتقامی کارروائی کرتے تھے، جو میں ایگری نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریسی کے اندر ایک اپوزیشن ہوتی ہے اور ایک گورنمنٹ ہوتی ہے. نواز شریف میں تو بالکل ہی ڈیموکریٹک نہیں ہے. یہ ماڈل ٹاؤن میں جو قتل کیے انہوں نے، کوئی ڈیموکریٹ ایسی حرکتیں نہیں کرتا. جو انہوں نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کروا دیا، آپ سوچیں کہ دنیا میں کسی ڈیموکریسی کے اندر ہوتا ہے کہ چیف جسٹس کے اوپر ان کے گنڈے جا کے حملہ کرتے؟ تو ان کے اندر تو آس پاس سے ڈیموکریسی نہیں ہے نا. اور الیکشن دھاندلی کروانا، یہ کیونکہ انہوں نے پالیٹکس کو بزنس بنایا ہوا ہے. عمران خان
ان سے زیادہ ڈیموکریٹ اس لیے ہے کہ میں نے ڈیموکریسی کو فنکشن ہوتے دیکھا. میں جو یہ برطانیہ کے اندر ڈیموکریسی، میری ڈگری بھی پالیٹکس میں تھی، میں نے فنکشن بھی کرتے دیکھا. میری نظر میں ڈیموکریسی تب ہوتی ہے جب صاف اور شفاف الیکشن ہو، آزاد میڈیا ہو جو ہے، اور جوڈیشری آزاد ہو جو کہ ہے. آلدو پورا یہ کوشش کرتے ہیں پیسہ کھلانے کے لیے ہر جگہ، ہر ادارے. خان صاحب، جتنے ادارے مضبوط میرا ہوں. سوال تھوڑا سا فوکسڈ ہے. کیا عمران خان ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف سے زیادہ بڑا ڈیموکریٹ ہے جس نے کسی جرنیل کی گود سے جنم نہیں لیا، جس کی سیاست میں؟ جی ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ عمران خان ہے ڈیموکریٹ، نہیں تو 20 سال سٹرگل نہ کرتا. بڑے موقع ملے. پہلے 5 مہینے کی پارٹی کو تو خورشید قصوری صاحب پیغام لے کے آئے نواز شریف سے کہ 25 سیٹیں لے لو. اب 5 مہینے کی پارٹی تھی کہ ہمارے ساتھ 2 پارٹی سسٹم جب بے نظیر گئی تو نواز شریف نہیں آنا تھا تو تابی لے لیتا. میں جنرل مشرف کے ساتھ مل جاتا. آفرز تھی جنرل تشام ضمیر سے آپ پوچھ لیں، انہوں نے ہمیں آفر کھل کے دی، نہیں گئے. تو عمران خان کو تو آفرز تھرو آؤٹ ملی ہیں. اگر ڈیموکریٹ نہ ہوتا تو بڑی دیر پہلے 1993 کے اندر معین قریشی نے آفر کیا کہ منسٹرشپ لے لو. 1988 میں جنرل ضیاء نے آفر کیا. تو اگر اس کو شوق ہوتا پاور کا، جو مجھے نواز شریف کا تو 100%، وہ تو پاور میں آتے ہیں آپ کو پتہ ہے بزنس کرنے کے لیے. تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، عمران خان جینوئن ڈیموکریٹ ہے، بلیو کرتا ہے ڈیموکریسی میں، اور اس لیے پارٹی میں ایک دفعہ الیکشن کروائی ہے، پھر کروانے جا رہا تھا. پرابلمز آئی ہے پینما کی وجہ سے، پھر کروائے گا. انہوں نے نہیں کروائے، دونوں نے پارٹیز میں الیکشن نہیں کروائے. خان صاحب، تھینک یو ویری مچ. جنرل مشرف، جنرل کیانی اور جنرل راحیل شریف، آپ ان تینوں میں سے کس کو جانتے ہیں؟ کس سے ملاقات ہوئی؟ ملاقات تو میری تینوں سے ہوئی. تینوں کو جانتا یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ میں کسی کو بھی پرسنلی اچھی طرح جانتا ہوں، بس ملاقاتیں ہوئی. جنرل پرویز مشرف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کیسے لڑی؟ جنرل مشرف نے سب سے بڑا بلنڈر کیا کہ پاکستان کی فوج کو وزیرستان بھیجا. مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں نے اسمبلی میں میری تقریر بھی ہے، میں نے کہا یہ آپ اتنا بڑا غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو تاریخ کا نہیں پتہ، وہ کہتے ہیں نا دوز ہو ڈونٹ لرن فرام ہسٹری آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹ اٹ. ایک انگریز کی تاریخ ہے پوری، میں نے کتاب بھی لکھی تھی واریر ریسز کے اوپر بہت پہلے. 80 سال انگریز کی تاریخ ہے، وہ پڑھ لیتے تو کبھی کوئی حماقت نہ کرتے، کیونکہ یہ ہماری فوج بیٹھی ہوئی تھی. آپ یہ سمجھے نا، ایک چوکی نہیں تھی. یہ لوگ پاکستان کے لیے، انہوں نے پختونستان موومنٹ جب افغانستان اور پختونخوا میں شروع ہوئی تو یہ بیچ میں پاکستان کے لیے کھڑے ہو گئے، بفر بن گئے. انہوں نے قربانیاں دیں آزاد کشمیر میں. یہ ہمیشہ 65 کی جنگ میں مجھے یاد ہے، ہم چھوٹے اسلام پنڈی آ رہے تھے تو سارے راستے میں قبائل بیٹھے ہوئے بندوقیں پکڑ کے پاکستان فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے. اتنا ظلم کیا وہ جو فوج بھیجی وہاں، اور فوج پھر کیجولٹیز ہوئی. پھر فوج کیسے رسپونڈ کرے سیولین ایریاز میں، بومبنگ